گا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں دیکھا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا، اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو۔ ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، آپ میرے اپنے ہیں، آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، ہم تو باہر کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں۔ ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی، اپنے مینیجر کا غصہ بھی، اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بیوی پہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی ذرا جلدی آ جاتا ہے نا، یہ جملے ٹھیک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے، اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے ہیں، سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے، نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، حضور مسکرات۔ بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں، بس جناب یہ کیا ہوا، یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا، یہ کوئی آمر کھپا، کوئی ہلے نہیں، کوئی بولے نہیں، کوئی بچہ بات نہیں کرے، کسی کی ضرورت نہیں، خبردار کوئی بندہ بولے نا، بالکل۔ رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئیں، ایکا کر لیا، ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی، پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیویوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی اس حجرے میں چلی گئی، کوئی اس حجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہیں وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو، عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے، حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضور ہاں، رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے، تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا
کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے, اس کو وقت دے, اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا, چلو بامر مجبوری ہے, مجبوری کے معاملات ہیں, ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے, زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے, اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ, میں نے بات شروع میں کی, جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو, اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ, جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے, بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں, لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا, سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ, اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے, اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے, تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی, لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب. دیکھیں اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو اور وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو, اسے دو خرچہ اضافی, لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے, پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا, آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں, خاوند ہو کنجوس, کٹھن مسئلہ ہے نا, اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو, تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں, مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا, بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی, اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا, میں تو ایک راوی, ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان, جناب ابو سفیان کی زوجہ, رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار, حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا, نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا, کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا, حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے, اپنی مرضی سے لے لوں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو, اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا, بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے, لیکن چونکہ حق ہے, عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے, تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خاوند صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے, اپنے کپڑوں کے لیے, ضروریات زندگی کے لیے, وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے.